حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ بدلہ دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک آدمی برا بھلا کہہ رہا ہے، صدیق اکبر خاموش، حضور پاس میں بیٹھے ہوئے، وہ پھر برا بھلا کہہ رہا ہے، حضور خاموش، صدیق اکبر خاموش۔ پھر 2-3 مرتبہ کہا تو صدیق اکبر نے کچھ جواب دیا، حضور کھڑے ہو کر چلے گئے۔ صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں چلے گئے؟ فرمایا ابو بکر جب تک آپ جواب نہیں دے رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے قریب میں ایک فرشتہ ہے، وہ آپ کی طرف سے اس کو جواب دے رہا ہے، لیکن جب آپ نے جواب دیا فرشتہ چلا ہے تو میں کیوں رہوں؟ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز پر فضائل ہے، روزے پر فضائل ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے ان اللہ مع المحسنین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اوپر کی منزل میں تھے، ایک آدمی آیا اور اوپر جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب کی نیند میں خلل پڑا، امام صاحب نیچے آئے، پھر فرمایا کیا کام تھا؟ فرمایا بھول گیا مولانا، یاد آئے گا تب کہوں گا۔ امام صاحب کچھ نہیں بولے، امام صاحب جا کر پھر سو گئے، پھر جا کر کے اٹھاتا ہے، 2-3 مرتبہ ایسا کیا، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جھٹکا لگا، بولے نہیں، وہ آدمی وہی مر گیا۔ لوگوں نے آواز کی کہ نعمان نے ان کو مار دیا، امام صاحب کا نام نعمان تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے نہیں مارا، قتلہ صبری، میرے صبر نے اسے قتل کیا، میرے صبر نے اسے قتل کیا ہے۔ آپ نہیں بولے، اللہ کی طرف سے جبرائیل آیت لے کر نازل ہوئے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے 2 ہاتھ تباہ ہو گیا ہے۔ ارے ایک ماں کی بد دعا آدمی کو برباد کر دیتی ہے، ایک شوہر کی بد دعا بیوی کو برباد کر دیتی ہے، شوہر کی بھی بد دعا لگتی ہے۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، مولانا ایسی بھی عورتیں دنیا میں موجود ہیں، میں نے میری والدہ کو میرے گھر بلا کر کے کھلایا تھا، بس دور رہتی تھی، میں نے کہا اپنی میرے گھر آؤ، کھلایا، 3 سال ہو گئے، اب میری بیوی مجھ سے نہیں بولتی۔ میں نے کہا کبوت ہے یہ، ماں کی خدمت کرنے پر بیوی کا یہ حال؟ میں نے کہا ڈر لگتا ہے بیوی کے حالات میں نہ آ جائے۔ چند دن ہوئے، ایسا ناپاک جنات اس کے پیچھے لگ گیا، پریشان پریشان۔ دیکھو میں حضور کی بات کر رہا ہوں کہ کیسی اللہ کی طرف سے کیسا نظام ہر گھر میں آتا ہے۔ شوہر اللہ کا ایسا نیک بندہ کہ جب قرآن لے کر کے بیٹھے عشاء کے بعد تو صبح ہو جائے، لیکن اللہ نے گھر میں بیوی کی تو کیسی قسم علاج کی کہ صرف ماں کو کھلانے پر 3 سال تک بولنا بند کر دیا۔ حالات یہ ہوئے کہ اس کے نتیجے میں ناپاک جنات سوار ہوا، پریشان ہوا، بیوی پریشان، پھر بعد میں احساس ہوا، توبہ کی، جب تک اصلی گھاٹ نہیں نکالی جائے گی وہاں تک حالات دور نہیں ہوتے۔ میں نے شوہر کو کہا بد دعا مت کرنا، اس لیے کہ ایک عورت کے ذمہ نکاح کرنے کے بعد اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے دادا دادی سے زیادہ، اپنے نانا نانی سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو شوہر کا، شوہر کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے انسان مسلمان کے لیے مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے ہوں گے، کسی نہ کسی ایک دروازے سے بلاوا آئے گا۔ جو زیادہ نماز پڑھتے ہیں نماز کے دروازے سے جنت میں جائیں گے، جو زیادہ روزہ رکھتے ہیں وہ روزے کے دروازے سے جنت میں جائیں گے، لیکن کوئی ہوگا جس کو 8 دروازے سے بلاوا ہوگا۔ یہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کے لیے 8 دروازوں سے بلاوا آئے گا۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا عورت اگر راضی ہو کر اپنے شوہر کو راضی کر کے دنیا سے جاتی ہے، اللہ پاک جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ عورت جنت میں داخل ہو۔ ایک عورت کے لیے اتنے بڑے فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 5 وقت کی عورت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، وہ اطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں وہ عورت داخل ہو سکتی ہے۔
یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مشکاۃ شریف کی روایت ہے۔ اور اگر عورت سے سب راضی ہے لیکن اگر شوہر ناراض ہے، جنت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ ایک عورت ایسی تھی کہ شوہر نے اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے کہا کہ میں سال کے لیے اللہ کے راستے میں جاتا ہوں تو میں گھر سے باہر قدم نہیں نکالتا۔ اللہ کے راستے سے مراد اصلی فی سبیل اللہ مراد ہے، تلاوت اور تبلیغ کی بات مراد نہیں۔ یہ راہ خدا مطلب یہ ہے جس میں جان دینی پڑے، جان کا معاملہ وہ مراد ہے۔ چلتے وقت اپنی بیوی کو اتنا کہا تھا کہ تم گھر سے باہر قدم مت نکالو۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، تھوڑا زمانہ ہوا کہ اس لڑکی کے باپ بیمار ہو گئے۔ گاؤں والوں نے پوچھا کوئی تمنا؟ میری بچی اسی گاؤں میں رہتی ہے، ایسا کرو ذرا بچی کو بلا لو، میں اس کی ملاقات کر لوں اور وہ میری ملاقات کر لے، شاید آئندہ میرا چہرہ نہ دیکھے۔ گاؤں والوں نے آ کر کے کہا کہ بہن جی آپ کے ابا کا آخری وقت چل رہا ہے، آپ چلیے اور ذرا ابا جی سے ملاقات کیجیے۔ فرمایا میرے ابا کو یہ کہنا مقدر میں ہوگا تو ہماری ملاقات ہوگی، ورنہ ہونے کوثر پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا جنت میں ہماری ملاقات ہوگی، میں نہیں آ سکتی۔ میرے شوہر نے گھر سے باہر قدم نکالنے سے منع کیا۔ چنانچہ شوہر کا ایک باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کے خواب میں آتے ہیں اور باپ یہ کہتا ہے کہ میں تو بہت گنہگار تھا، مرنے کے بعد مجھے عذاب ہوگا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے کہا گیا کہ تمہاری بچی کا وہ جذبہ کہ اپنے شوہر کی حکم کے خلاف اس نے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، یہ ادا اللہ پاک کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دیا۔ بچی کی نیکی کی بنیاد پر اللہ پاک اس کے باپ کو جنت میں داخلے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ ایک عورت جب دیندار ہوتی ہے تو گھرانہ دیندار ہوتا ہے، اسی لیے کہا مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت نے پڑھا خاندان نے پڑھا۔ لیکن آج میں کہتا ہوں عورتیں دو طرح کی ہیں، دو طرح کی عورتیں ہیں۔ ایک عورت وہ ہے کہ جب شوہر گھر پر آتا ہے تو عورت دروازے پر آ کر کے اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہے، عزت دیتی ہے، سامان لے لیتی ہے، اور جب شوہر یہاں گھر سے روانہ ہو تو دروازے پر چھوڑنے کے لیے آئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ یا استودع اللہ دینکم، دعاؤں کے ساتھ وہ عورت اپنے شوہر کو روانہ کرے، ایسی بھی عورت ہے۔ آج ہر مرد کو ایسی ہوا صفت عورت کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام تھے، وہاں جنت کے باغات ہے، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، تب بھی آدم علیہ السلام کو اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اللہ پاک نے حضرت آدم کی انسیت کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ ان کو انسیت ہو۔ جنت جیسے ماحول میں حضرت آدم کو حضرت حوا کی ضرورت پڑی تو یہ دنیا جو فتنوں کا گھر ہے اور چاروں طرف بے چینی کا اڈا ہے، جہاں ہر طرف سے ٹینشن ہی ٹینشن ہے، یا ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ مجھے تسلی دینے والی عورت مل جائے، گھر آؤں تو اس کی زبان سے تسلی کا سامان ہو، میں بیمار ہو جاؤں تو تسلی کا سامان ہو، یہ ہر مرد کی تمنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس دین کو سپورٹ اگر مردوں سے ملا ہے تو سب سے پہلے عورت کی ذات سے سپورٹ ملا۔ وہ واقعہ یاد کیجئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے اور عبادت کرتے کرتے وہاں ایک حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کی پہلی بیوی ہے، ٹفن تیار کر کے آپ کو رکھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل اپنی شکل میں آئے اور آپ گھبرا گئے اور آپ کو ٹھنڈی چڑھ گئی اور سردی لگنے لگی، کپ کپاتے بدن کے ساتھ آپ گھر آئے ہیں اور آپ نے حضرت خدیجہ کو کہا خدیجہ سب ملونی مجھے چادر اوڑھاؤ، میں نے کوئی عجیب مخلوق دیکھی ہے۔ اس موقع پر آپ گھبرا رہے تھے، سب سے پہلے آپ کے حضرت خدیجہ نے کہا کلا وحاشا، آپ مت گھبرائیے، اللہ آپ کو بالکل ضائع نہیں کرے گا، بھوت اور پلید آپ کو کبھی سامنے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آپ کی زندگی کے صفات ہے، آپ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ سیوا بھاگی کام کرتے ہیں، خدمتی کام کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی، چنانچہ نتیجہ یہ ہوا آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کے احسان کو اس طرح ادا کیا کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، اور آپ جب مکہ المکرمہ میں انٹری کر رہے اور داخل ہو رہے ہیں 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں،
تو جنت المعلا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر ہے. آپ علیہ السلام کو سلام فتح کا جھنڈا لے کر صحاباؤں کے ساتھ اپنی بیوی کے قبر کے پاس گئے, وہاں بیٹھ گئے, اور آپ کی آنکھوں میں سے آنسو ہے, اور آپ نے فتح کا جھنڈا وہاں گاڑا, اور آپ نے فرمایا او خدیجہ, جہاں مکہ فتح کرنے میں اوروں کی قربانی ہے, اور میری خدیجہ تیری بھی قربانی کا دخل ہے, اس لیے کہ سب سے پہلے اگر مجھے کسی نے سپورٹ دیا تھا تو خدیجہ آپ نے سپورٹ دیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بہت یاد کرتے تھے, تو میں کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بوڑھی کو بہت یاد کرتے ہو. آپ فرماتے تھے عائشہ جس زمانے میں مجھے کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا اس زمانے میں سب سے پہلے میری تسلی کا سامان اگر کوئی بنا ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ بنی. حقیقت یہ ہے کہ ایک مرد کی آخری منزل یہ ہے کہ اس کو سکون مل جائے. قرآن پاک کی آیت کہ مرد کے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جوڑا بنایا یا بیوی کا جوڑا بنایا اور شکم چلا, اور مرد کے لیے بیوی کا انتظام کیا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ مرد کو سکون ملے. علماء فرماتے ہیں ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہو لیکن بیوی نیک نہ ہو تو اس کو تسلی نہیں ملتی, اور بیوی نیک ہو تو تسلی کا سامان ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے, یہ اللہ پاک کی طرف سے بد دعا ہے. ایک انسان بد دعا دے تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے, اللہ جب بد دعا دے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جی, دعا بد دعاؤں کا اثرات ہوتے ہیں. مولانا دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیان کر کے جا رہا تھا, ایک جوان نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے کہا مولانا میرا پاؤں دیکھو. پاؤں کے اوپر سے کپڑا ہٹایا, پھر کہو مولانا لوگوں کو کہو تاکہ میرے ذریعے سے عبرت پکڑے. پوچھا کیا ہوا؟ کہ ایک مرتبہ میں نے شراب کے نشے میں میری ماں کو میں نے لات ماری تو میری ماں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ اللہ تیرا پاؤں سڑا دے, تیرا پاؤں ٹوٹ جائے, بس اتنا کہا. رات کو سویا ہوں اور اچانک کوئی جانور آیا ہے اور اس نے میرے پاؤں پر پھونک ماری ہے, انفیکشن ہو گیا, اور ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اب پاؤں کے کٹائے بغیر کوئی فرصت نہیں, کوئی چارہ نہیں ہے, پاؤں کو کٹانا ہوگا. ادھر ماں کی زبان سے ایک بد دعا کا جملہ نکل جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں فوراً رات میں ایک کیبی نظام حرکت میں آتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کو قادر ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو نیکی اور دعاؤں کے ساتھ چلے گا اللہ اس کا کام بنائیں گے, اور جو بددعا کے ساتھ چلے گا اللہ پاک اس کا کام ضائع کریں گے, برباد کریں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ المکرمہ میں یتیم ہے, ان کی ماں بیوہ ہے. ان کی ماں نے کہا بیٹا ایسا کرو تم پڑھنے کے لیے مدینہ المنورہ میں جاؤ اور ملکوں میں جاؤ. ماں بیوہ کی ماں نے اپنے بچے امام شافعی جن کا نام ادریس تھا روانہ کیا. چلتے وقت ماں نے روتے روتے کہا بیٹا میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو پڑھنے کے لیے جا, لیکن میں تیری ماں ہوں, میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں. ادھر ماں نے مصلی بچھایا اور ادھر امام شافعی روانہ ہوئے. ایک قافلہ جا رہا تھا, قافلے والوں کی نظر اس بچے پر پڑی تو فرمایا کہ بچہ بڑا پیارا ہے. فرمایا بیٹا تو ہمارے ساتھ ہو جا. کہاں جانا ہے؟ کہ مدینے پاک جانا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے ہم تجھے کھلائیں گے, تجھے ساتھ میں رکھیں گے, تو گھبرانا مت. پورے سفر میں ایک کا ساتھ دیا. یہاں ماں تنہائی میں بیٹھ کر دعا کر رہی ہے اور اللہ پاک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اچھے قافلے کا انتظام کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے. جب کوئی دعاؤں کے ساتھ چلتا ہے تو غیبی نظام اس کی طرفداری میں ہوتا ہے, اور اگر کوئی کسی کو بددعا لگ جاتی ہے تو اس کی زندگی آوارہ اور برباد ہو جاتی ہے. سعد بن ابی وقاص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا. حضرت سعد کے بارے میں لوگوں کو پوچھا, لوگوں نے حضرت عمر نے کہ سعد کیا ہے, تو سب نے کہا سعد بہت اچھا آدمی ہے. ایک آدمی نے 3 شکایتیں کر دی, کوئی 3 عیب بتائے, وہ انصاف نہیں کرتے اور وہ گویا کہ خدا اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں ہیں, وغیرہ وغیرہ 3 شکایتیں تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب پتا چلا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور 3 بد دعائیں دے دی. اے اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے, اللہم آتی عمر, اس کی عمر لمبی کر دے, خوب لمبی عمر دے. نمبر 2 اس کو فقر میں مبتلا کر دے.
रहे, वो फकीर रहे, भीख मांगता रहे। और तीसरा ये कहा उसको फितने में मुब्तला कर दे, किसी न किसी फितने में मुब्तला कर दे। चुनांचे लिखने वाले मुहद्दिसीन ने लिखा है, हाल ये था इतनी लंबी उम्र हुई, उसके जमाने के सब साथी चले गए और वो बहुत ऊंची करके देखता था और वो यूं कहता था, साथ की बद्दुआ ने मुझे बर्बाद कर दिया। और फकीर ऐसा था, भीख मांगता रहता था और गोया के कितने में ऐसा मुब्तला हुआ कि जो भी औरत जाती थी उसके पीछे दौड़ता था, उसके कपड़े खींचता था। लोग ये कहते थे साथ की बद्दुआ ने उसे बर्बाद कर दिया। फरमाया जब लोगों की बद्दुआ का ये हाल होता है, हमारे गुजरात का एक बच्चा वहां पढ़ता था देवबंद में, हजरत मदनी नौफल का दौर था। अचानक उस बच्चे ने मतबख में जो देग थी सालन की, उसको उठा कर दिया, सालन गिरा दिया। तो किसी ने हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि हजरत गुजरात के उस बच्चे ने मतबख में देग को उठा कर दिया है और सालन गिर गया। हजरत मदनी ने कहा पागल ऐसा करे, इतना कहना था, पहली सब का बच्चा था। लोगों ने बताया कि हमने खुद देखा है सूरज की गलियों में पागलों की तरह कागज उठाए उठाए गिरता था और थैली में जमा करता रहता था। हजरत गंगोही ने एक बच्चे को सिर्फ गुस्से की नजर से देखा था, मोहब्बत की निगाह से नहीं, सिर्फ नाराज होकर के देखा था। सबसे अव्वल का बच्चा था, पहली सब में बैठता था, शहीद बच्चा था, लेकिन अब उसका ये हाल हो गया पागल। और मरा हुआ कौवा एक लकड़ी के किनारे पर बांध कर घूमता रहता था गंगों में और यूं कहता था, लोगों बताओ कौवा हलाल है या हराम है, कौवा हलाल है या हराम है। लोग कहते थे हजरत गंगोही की नाराजगी ने इसको तबाह कर दिया। जब उलमा की बद्दुआ और औलिया की बद्दुआ का ये हाल होता है, अल्लाह पाक जब बद्दुआ दे दे उसकी तबाही में क्या शक हो सकता है। अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाए और बर्बाद हो जाए जब बद्दुआ लगी। जी एक बच्चा नफली हज के लिए जा रहा था, नफली हज के लिए, माँ अकेली थी। बच्चे ने कहा अम्मी मैं हज को जाओ। अम्मी ने कहा बेटा तेरे अलावा मेरा कौन है, मत जा। बस इतना उसने तफसील की, माँ की खिदमत के लिए दूसरा कोई नहीं था। जब वो रवाना हुआ तो माँ ने कहा बेटा तेरा हाथ कट गया है, ये जुमला निकल गया, तेरा हाथ कट गया है। वो काफलों के साथ रवाना हुआ, पहले जमाने की बात है, जो किस्सा उलमा ने नकल किया। कोई गांव में गया, दिन में आया कि आप रात को इस गांव की मस्जिद में कयाम करो, नमाज पढ़ रहा था। उसी गांव में चोरी हुई, चोर तो भाग गया, लोग चोर को पकड़ने के लिए दौड़े, हाथ में नहीं आया। तो लोगों ने कहा शायद मस्जिद में छुप गया होगा। तो मस्जिद में जाकर के देखा कि वहां पे सूफी साहब है, नमाज पढ़ रहे हैं। लोगों ने कहा मानो न मानो यही चोर है, और ये अपने को छुपाने के लिए नमाज में लग गया। जबरदस्ती उसका हाथ काट दिया तो वो रोने लगा। रोते रोते कहा कसूर आपका नहीं है, कसूर मेरा है। मैं घर से चला था तो मेरी माँ ने इतना कहा था कि बेटा तो मुझे नाराज करके जा रहा है तो तेरा हाथ कट जाए। तो मैं भी दिमाग में ऐसा हरकत में आया है कि मेरा हाथ कटना है, इसलिए मैं हमारी बहनों को भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को दुआ दे, दुआ दे। बच्चा घर आए दुआ दे। एक जमाना था बच्चा जब मदरसा जाता था तो माँ दरवाजा बंद करके तन्हाई में बैठ कर अपने बच्चे के लिए बहुत रोती थी, ऐ अल्लाह मेरे इस बच्चे को हुक्म का वली बना दे। खाना पका कर वो फारिग है, कोई काम नहीं है, अब वो औरत अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही है। माँ बाप की दुआएं औलाद को कहां से कहां पहुंचाती है। मौलाना अली भी आसाद वो फरमाते थे, मैं 5-6 साल का था, बच्चा था, रात के अंधेरे में मेरी वालिदा मेरी चारपाई के पास मुसल्ला बिछाकर हिचकियां लेकर के रोती थी, बहुत रोती थी और दुआओं में मेरा नाम लेती थी। ऐ अल्लाह मुझे अबुल हसन दिया है, मेरे अबुल हसन के जरिए से 100 आदमियों का काम ले लेना, मेरे बच्चे को अमेरिका ले जाना, बरतानिया ले जाना। अपनी मासूमाना जबान में अलग अलग मुल्कों का नाम लेती थी। मौलाना अली भी फरमाते हैं, मेरी माँ जब मेरा नाम लेती थी तो मेरे लिए तो खुशी का दिन होता था। 5-6 साल का बच्चा कितना छोटा बच्चा होता है, लेकिन मेरा दिल खुश हो जाता था, मेरी माँ मेरे लिए दुआ कर रही है। एक मर्तबा वालिदा ने ये कहा सजदे में, ऐ अल्लाह अगर तूने मेरी न सुनी, मैं ऐसी चीख मारूंगी कि आसमान और जमीन की मखलूक सुनेगी।
میرے بچے کے بارے میں میری دعا سن لے. اللہ نے ایسا سنا اور ایسا سنا. انتقال سے پہلے اپنے بچے ابو الحسن کو بلایا, مولانا ابو الحسن کو. اب تو مولانا بن گئے تھے. اللہ پاک نے کسی مقام تک پہنچایا تھا. بیٹا میں نے جتنی دعائیں کی ہے سب اللہ نے قبول کی ہے, مت گھبرانا, میرے مرنے کے بعد میری پانچوں انگلیاں بھی نہ ہوگی. مولانا فرماتے ہیں میں 21 سال کا جوان تھا, بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا. شاہ فیصل کی حکومت تھی اور یوں کہا آپ ابو الحسن ہو, بیت اللہ کا تالا کھولو اور اندر میں جا کر کے نماز پڑھو. مولانا فرماتے ہیں میں بیت اللہ میں گیا ہوں, نماز پڑھی ہے, میری مرحوم ماں کو یاد کر کے بہت رویا ہوں کہ میری ماں کی دعائیں نہ ہوتی تو علی بھی اس مقام پر نہ ہوتا. آج میری ماں کی دعا کے نتیجے میں اللہ پاک نے مجھے یہاں تک پہنچایا. بیت اللہ کا تالا کھولا جاتا ہے اور مجھے اس پر نماز پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک ماں جب دیندار ہوتی ہے تو اس کی زبان سے دعائیں الفاظ نکلتے ہیں, اور ایک ماں جب اس کی زندگی میں اگر غفلت ہوتی ہے تو اس کی زبان سے دعا کا جملہ نکلتا ہے اور اس کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے, یہ اللہ کی طرف سے بددعائی کا جملہ آیا. ماں اس نے کیا کہا ابو لہب نے کہ اگر میں جہنم میں گیا تو میں پیسے دے کر کے جہنم سے چھوٹ جاؤں گا. یہ کہا فوراً یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی ما اغنى عنه ماله وما کسب, نہ اس کے مال نے اس کو کام دیا اور نہ اس کی کمائی نے اس کو کام دیا, کوئی کام دیا ہے. چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ بدر کے 7ویں دن اس کے گلے میں کوئی طاعون کی کوئی ایسی گھاٹ نکلی جس کو حدثہ کہتے ہیں. اس میں ایسی بدبو تھی کہ گھر والے بھی پاس میں رہنے کے تیار نہیں تھے اور ابو لہب کو کہیں دور رکھ دیا اور وہیں پر کوئی پاسنے بھی نہیں جاتا تھا. چنانچہ پورے بدن کے اندر میں اس کے نتیجے میں کیڑے پڑ گئے اور چند دنوں میں وہ مر گیا. گھر کے افراد اس کو دفن کرنے کے لیے ہمت نہیں کرتے تھے تو پھر گویا کہ لکڑی بڑے پاس کی لکڑیاں لائی گئی اور دور سے اس لکڑی کے ذریعے سے کھڑا کھود کر اس کو قبر میں ڈال دیا گیا. ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی بربادی کے بارے میں یہ جملہ کہا ہو تو اس کی بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے. حجاج بن یوسف ایک مسلمان حاکم گزرا, 1.25 لاکھ مسلمانوں کو اپنی تلوار سے خود قتل کیا, اتنا فارغ تھا. اور اس نے ایسی جیل بنائی کہ اوپر چھت نہیں تھی اور لوگ سردی میں گرمی میں بارش میں سب اس میں پڑے رہے. لوگ چیخو پکار کرتے تھے تو وہاں سے گھمنڈ سے گزرتا تھا اور یوں کہتا تھا اکسروا فیھا ولا تکلمون, پڑے رہو اس سے بات مت کرو. کسی نے حسن بصری نے کہا حجاج کسی کی بددعا مجھے برباد کر دے گی, کسی کی بددعا برباد کر دے گی. عبداللہ ابن زبیر پر ظلم کیا اور یہ آگ نکل گئی یہاں زمین سے آسمان پر گئی. چنانچہ حجاج ابن یوسف کے بدن میں پیٹ میں کیڑے پڑ گئے. بہت پیسے تھے اس کے پاس لیکن دوا کام نہیں آئی. تو پھر ماہر حکیم کو بلایا, اس نے ایک دھاگا لیا اور کنکر کے ذریعے سے اس کے گلے میں وہ دھاگا جانے دیا تو بہت سارے کیڑے اس کے ساتھ لپٹے ہوئے آئے. حجاج ابن یوسف تڑپتا تڑپتا دنیا سے گیا اور یہ کہنے لگا, کہتے کہتے گیا کہ عبداللہ ابن زبیر کی بددعا نے مجھے برباد کر دیا. سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے کسی ظالم کو نہیں دیکھا ہے کہ اس کو سزا نہ ملی ہو, قسم کھا کر کے فرماتے تھے. اور حدیث پاک میں آتا ہے 40 سال ہوتے ہوتے ظالم کو اپنے ظلم کی سزا چکھنا ہوتا ہے. یہاں پہنچ کر میں ایک بات کہوں, بھائی ظلم اس کا نام نہیں ہے کہ ہم کسی کو تماچا مارے. ظلم یہ نہیں ہے کہ صرف کسی کو ہم نے لکڑی سے مارا, کسی کا کوئی حق ہم نے نہیں دیا ہے اور ہم نے کسی کا حق ضائع کیا, یہ بھی ظلم ہے. شوہر کے دل میں بیوی کے حقوق ہے, بیوی کے دل میں شوہر کے حقوق ہے, باپ کے دل میں اولاد کے حقوق ہے, اولاد کے دل میں ماں باپ کے حقوق ہے. ایک ایک کے حقوق کو ادا کرتے رہے اور کسی کا دل ناراض نہ کرے, ہم سب کو خوش رکھے. انشاءاللہ اللہ پاک اس کے نتیجے میں ہمارے گھروں میں برکتوں کا نظام قائم کرے گا. نہ تو اس کے مال نے اس کو کام دیا اور نہ اس کی کمائی نے. سیصلی نارا ذات لہب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. یہ تو دنیا کی سزا ہے, جہنم اس کے استقبال کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں اٹھا کر لانے والی تھی۔ شوہر بھی ایسا تھا اور بیوی بھی کانٹے دار لکڑیاں لاتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لاتی تھی۔ ایک مرتبہ روزانہ یہ اس کا معمول تھا، جس راستے سے حضور گزرے وہاں اس راستے پر یہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی کانٹا ڈالے۔ 2-3 دن کانٹا نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا بھائی ام جمیل آج کیوں یہ ہمارے جو محسن ہے اس نے کانٹا کیوں نہیں ڈالا؟ کسی نے پوچھا حضرت وہ بیمار ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا مجھے ان کے گھر لے چلو۔ آپ علیہ السلام ام جمیل کے گھر جاتے ہیں۔ اس نے گھبراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ آپ نے فرمایا بہن مجھے پتا چلا کہ تم بیمار ہو تو میں آپ کی بیمار کرسی کے لیے آیا۔ یہ ہے ہمارا نبی کہ جن کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے آپ علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ جی میرے اور آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ان کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا، دن بھر جو پیسے کمائے رات کو شراب کا دور چلائے اور گانا وغیرہ گائے زور زور سے، امام صاحب کو نیند کا خلل بھی پڑے لیکن امام صاحب کبھی کہنے نہیں گئے، کہیں کہنے نہیں گئے، وہ اس کا گھر ہے اس کی مرضی۔ لیکن اچانک دیکھا کہ 2-3 دن سے آواز نہیں آ رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کسی کو پوچھا بھائی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کسی نے کہا حضرت اس کو پولیس والے پکڑ کر لے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا مانتی تھی۔ امام صاحب وہاں جیل گئے، جیل والے محبت میں کھڑے ہو گئے۔ فرمایا گرو جی آپ کیوں آئے ہو؟ فرمایا ہمارے پڑوسی کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے، میں چھڑانے آیا ہوں۔ فرمایا اس نے تو شراب پی کے شراب کے جرم میں پکڑا گیا ہے۔ فرمایا اس کا نام اس کا ہے، میرا کام یہ ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھو۔ چنانچہ فرمایا آپ کا چہرہ دیکھ کر ہم یہ آپ کے پڑوسی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب چھوڑا گیا تو امام ابو حنیفہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر کے کہا بیٹا، وہ چھوٹا تھا، فرمایا بیٹا تو بڑی مشکل سے کمائی کرتا تھا، جوتا وغیرہ سی کر اور اپنے گھر کا گزران چلاتا تھا، 2-3 دن سے تو جیل میں ہے، تمہیں کمایا نہیں ہے، میرے بھتیجے اور میرے بچے کیا کھائیں گے؟ بیٹا تیرے ایک دن کی کمائی کتنی ہوتی تھی؟ اس نے کمائی بتائی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تھیلے میں سے پیسے نکالے، اس کو یہ ہدیہ دیا، فوراً وہ امام صاحب کے قدموں میں گرا، سچی پکی توبہ کی اور بہت بڑا محدث اور اللہ کا نیک بندہ بن کر کے دنیا سے گیا۔ یہ ہے احسان کے ذریعے سے مانا کرتے ہیں انسانوں کو اور اخلاق کے ذریعے سے جیتا کرتے ہیں دلوں کو۔ اخلاق جب گرانے ہوتے ہیں تو اچھے اچھے لوگ قدموں میں آتے ہیں۔ اور ان کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی تھی۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو اللہ پاک اس کے نتیجے میں گھر میں سکون دیتا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی، شادی ہوتی ہے، پہلی رات ہے، مولانا قاسم صاحب نے اپنی بیوی کے گلے میں قیمتی ہاتھ دیکھا، فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو مدرسے میں پیسوں کی ضرورت ہے اور ترکستان کا خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو بیوی نے پہلی رات میں وہ زیور اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ اب وہ بیوی اپنے میکے جاتی ہے، ماں باپ نے پوچھا بیٹی زیور کا کیا ہوا؟ تو واقعہ سنایا، دوبارہ زیور بنایا گیا۔ فرمایا ایسی قربانی ملی ہے مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو اپنی بیوی کے ذریعے سے، تو دیوبند کا فیض اللہ پاک نے ملکوں میں پہنچایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں مرکز میں رہتے تھے، دیواتی لوگ آتے تھے، حضرت فرماتے تھے کیوں آئے ہو؟ کہ کمائی کے لیے آئے ہیں۔ دن کی کمائی کتنی ہے؟ اتنی ہے، ایسا کرو میرے پاس تم نماز سیکھو، میں اتنے پیسے اپنے جیب سے دے دوں گا۔ مولانا نماز سکھا رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں، یوں کرتے کرتے مولانا کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی نے اپنے زیورات دے دیے اپنے شوہر کے لیے کہ مولانا یہ پیسے دین کی خدمت میں استعمال کرو۔ دنیا جانتی ہے کہ دعوت کا فیض اللہ پاک نے ملکوں میں چلایا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج اس بات کی ضرورت ہے ہر گھر میں چین اور سکون ہو، اس کے لیے مرد بھی دیندار ہو، عورت بھی دیندار ہو۔ مرد بیوی کو محبت سے دیں گے، عورت شوہر کو محبت سے دیں گے، ان دونوں کو اللہ محبت سے دیکھتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر میں کم از کم گھر کے نظام محبت سے چلانے کے لیے چلتے چلتے یہ بات کہتا ہوں، اپنے آپ کو 5 وقت نماز کا پابند بناؤ۔ اپنی زندگی میں کوئی برا ہے اس سے توبہ کرو، اس لیے کہ برا کرنا آسان ہے لیکن اس کا انجام بھگتنا بڑا سخت مشکل ہے۔
اور یہ بھی گناہ ہے کہ کسی کا دل دکھائے. اللہ کے اولیاء نے دشمنوں کا دل فکر نہیں کیا. بھائی بھائی کا دل دکھائے, باپ بیٹے کا دل دکھائے, بیٹا باپ کا دل دکھائے, اور ایک عورت اپنے شوہر کا دل دکھائے یا شوہر اپنی بیوی کا دل دکھائے تو اس کے نتیجے میں گھروں میں بھی برکتی ہوتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گھر میں ہنستے چہرے سے رہتا ہوں تو میرے گھر میں اللہ پاک برکت کا نظام قائم کرتا ہے, اور میں چڑچڑاپن کے ساتھ رہتا ہوں تو میرے گھر میں بھی برکتی ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے عورت تو وہ ہونی چاہیے کہ شوہر کی غیر حاضری میں شوہر چلا گیا کاروبار پر اور یہاں عورت دروازہ بند کر کے اپنے شوہر کے لیے رو رہی ہے. میں ایک بات کہہ کر اپنا قصہ ختم کروں کہ عورت جب دیندار ہوتی ہے تو پھر دیندار ہو جاتا ہے. مولانا عمر صاحب پالن پوری اکثر یہ قصہ سناتے تھے. ایک پائلوٹ تھا, ہوائی جہاز چلانے والا, زندگی میں نماز وغیرہ نہیں تھی اور وہ اچھی سیلری تھی, اس کی اچھی تنخواہ تھی, لیکن نماز وغیرہ نہیں تھی, قرآن سے دور تھا. بھی اللہ کے کرم سے کوئی مائی کی حال تھی, اس کی ماں نے اس کی تربیت کی تھی. ابھی عورت نے یہ سوچا, ایک دن بہت سوچا کہ میں تو جنت میں جاؤں, میرا شوہر میرے لیے کمائی کر کے لاتا ہے اور وہ جہنم میں جائے اور جہنم کے عذاب اس کو پکڑ لے. پورے دن سوچتی رہی. چنانچہ سوچتے سوچتے اس کا دل بھر گیا. رات کو شوہر گھر آتا ہے اور اچانک لائٹ نہیں ہے. عورت بھی اپنے شوہر کا پاؤں دبا رہی ہے, پاؤں دباتے اچانک اس کو وہ سوچ چل گئی. اس نے رونا شروع کر دیا, ہچکیاں نکل گئی, اس کے آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے ہیں. شوہر نے کہا سچ بتاؤ تمہیں کسی نے مارا ہے, تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے, امی نے کچھ کہا تھا, ابا نے کچھ کہا تھا, یا تمہاری جیٹھانی یا دیراتی نے کچھ کہا تھا؟ فرمایا اس عورت نے روتے روتے میرے شوہر مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا, لیکن میں اصل میں یہ سوچا کہ تم میرے لیے کمائی کر کے لاتے ہو اور اتنا فضا میں تم ہوائی جہاز کو اڑاتے ہو, اس وقت کیا حادثہ ہو جائے, اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہو. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور تم جنت میں نہ جاؤ. میرے شوہر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے. عورت نے رونا شروع کیا, ہچکیاں لے کر کے رونا شروع کیا. ادھر عورت رو رہی ہے, شوہر کا دل بھر گیا. شوہر نے کہا مت رو, دیکھ لینا کل سے میرا معاملہ کیا ہوتا ہے. فرمایا شوہر نے توبہ کر دی, نماز کا پابند بنا, قرآن کے ساتھ مانوس ہوا, مسجد میں آنے جانے لگا, بڑا ذہین تھا. 6 مہینہ ہوتے ہوتے قرآن مجید کا حفظ کر لیا, قرآن کا حافظ بنا. مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس ملک میں جاتا تھا جاتے ہوئے ہوائی جہاز میں 15 پانی پڑ جاتا تھا اور واپسی میں جب آتا تھا تو واپسی میں 15 پانی پڑ جاتا تھا. مولانا فرماتے ہیں عورت جب دیندار ہوتی ہے تو اپنے گھر کے پورے نظام کو دیندار بنا کر کے چھوڑتی ہے, دیندار بنا کر کے چھوڑتی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ گردن کا زمین پر مارا اور روتے روتے کہا کہاں چلی گئی وہ ماں جس ماں کی گود میں میں نے پرورش پائی ہے. میری ماں بہت رونے والی تھی, اشراق چاش توبہ کی والی تھی. اور فرمایا ایک مرتبہ میری والدہ کے کمرے میں چور گھس گیا تو میری والدہ نے تہجد کے موقع پر آسمان کی طرف دیکھا اور یوں کہا کہ میرے اللہ اچھا کمرے میں چور گھسا ہے, تو اس سے نمٹ لے. اتنا کہنا تھا کہ چور اندھا ہو گیا. تو چور یوں کہہ رہا ہے کمرے میں کوئی مرد ہے میرے باپ کے درجے میں, اور اگر کوئی عورت ہے تو میری ماں کے درجے میں, مجھے معاف کر دو, آئندہ اس کمرے میں میں کبھی نہیں آؤں گا. تو مولانا کی والدہ نے کہا اللہ میں نے معاف کیا ہے تو بھی معاف کر دے. چور کو آنکھیں مل گئی. حقیقت یہ ہے کہ ماں جب دیندار ہوتی ہے تو ماں دینداری کی وجہ سے دودھ کے ساتھ اپنے بچے کو تقویٰ دلاتی ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب بہت خوش ہوئے تھے, ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. ان کی ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے, جب تو میرے پیٹ میں تھا شک والا لوگا میرے پیٹ میں جانے نہیں دیا, اور بیٹا جب تیری پیدائش ہوئی ہے تو بیٹا میں نے بغیر وضو کیے ہوئے تجھے دودھ نہیں پلایا ہے اور میں تیرے لیے بہت روئی ہوں. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ پاک نے ان کے بچے کے ذریعے سے کتنا بڑا کام کیا. میرے بھائیوں اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے ہمیں علماء سے مل کر مشورہ کر کے پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. اپنی مرضی پر چلنے سے کام نہیں ہوگا. میں چلتے ہوئے میری بہنوں کو بھی کہتا ہوں کہ میری بہنوں اپنی بچیوں کی تربیت کی طرف توجہ کرو. بھائیوں کو بھی کہتا ہوں اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی طرف توجہ کرو. سونے کا لقمہ کھلاؤ لیکن ہماری آنکھیں تربیت کے معاملے میں بڑی زبردست ہیں.
حضرت شیخ فرماتے ہیں میں گھر سے نکلتا تھا، میرے والد دیکھتے تھے کنواری لڑکی کی طرح میرے ابا نے میری تربیت کی ہے تاکہ زکریا کہیں تو دنیا کی محبت پہ نہ لگ جائے، تیرے راتوں کے خواب پختہ ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں میرے ابا کی تربیت نہ ہوگی تو زکریا اس مقام پر نہ ہوتا۔ آج ہماری غفلتوں کے نتیجے میں ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے یاد ہے، دوپہر کو بچہ لیٹ ہو گیا، بیٹا کہاں گئے؟ مجھے یاد ہے ایک مولانا نے کہا مولانا ہماری شادی ہو گئی، ہمارے بچے ہیں، ایک مرتبہ میں عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ لیٹ آیا، تو لیٹ آیا تو میرے ابا نے کہا بیٹا برا ہو گیا، کیوں لیٹ آئے؟ مجھے کیا پتا تم نے کسی لڑکی سے تم نے تعلق جوڑا ہو اور تم کسی ماموں کے لڑکے سے بات کر رہے ہو۔ فرمایا شرم نہیں آتی بیٹا یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ مولانا کہہ رہے مولانا تینوں بھائی الحمدللہ بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ کام دے رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تربیت کے معاملے میں بہت چوپٹ معاملہ ہے، آپ کیجیے گا بہت چوپٹ معاملہ ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت سونے کا لقمہ کھلائے، لیکن ان کو بسم اللہ سکھاؤ، ان کو میں خصوصاً ہماری بچیوں کو اس میں اگر جوان بچیاں ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو 15 سال سے لے کر شادی تک کی عمر سے گزر رہی ہے، میری بچیوں اور میری بہنوں اپنے آپ کو باغیرت بناؤ۔ ہم کون ہیں؟ اب کوئی کچرا پیٹی نہیں ہے، اب سونے کا خزانہ ہے، ہیرے اور جواہرات ہے، کوئی ہمیں ہاتھ لگائے، کوئی ہمیں میسج کرے، کوئی ہمارے طرف غلط نگاہ سے دیکھے۔ آج بھی ایسی عورتیں موجود ہیں۔ مجھے ایک باپ نے بتایا میری بچی کی شادی ہونے والی تھی اور میری بچی کہہ رہی ابا تمہیں جو کپڑا لانا ہو لے آؤ، مجھے تو نہیں آتا، میری شادی کی بات مت کرو، مجھے شرم آتی ہے۔ آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، مولانا میری گھر والی میری بچی کو لے کر دکان پر گئی تو میری بچی اس کی والدہ کے پیچھے چھپ رہی ہے اور کہہ رہی اپنی تمہیں جو کپڑا لینا ہو لے لو، مجھے تو شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک طرف دنیا میں ایسی کہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وہ جملہ دنیا سے جاتے جاتے حضرت علی کو بلایا، علی یہاں ہو مجھے کام میں کچھ بات کہنی ہے۔ حضرت علی نے کہا کہو فاطمہ کیا کام ہے؟ تم حضور کی ذات کی بیٹی ہو، حسن حسین کی ماں ہو، کیا کہنا ہے؟ فرمایا علی جب سے عمر لائق ہوئی ہو میری غلط نگاہ کسی غیر محرم پر نہیں پڑی اور کسی غیر محرم کی غلط نگاہ میرے اوپر نہیں پڑی۔ اس کے بعد جب میرا انتقال ہو جائے رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ لینا۔ اور ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب فرماتے تھے کہ حضور کے انتقال کے بعد 6 مہینہ ہوتے ہوتے حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ ہنسی نہیں تھی اس عرصے میں، کبھی نہیں ہنسی تھی، ابا کے انتقال کے بعد سوچتی رہتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور جیسے ٹی بی کی مریضہ ہو گئی ہو، ٹی بی کی مریضہ وہاں بیمار رہتی تھی۔ فرمایا ایک مرتبہ ہنسی، کسی عورت نے یہ کہا کہ ہم حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو حبشہ میں جب کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو کفن کے اوپر نظر نہ پڑے تو اس کے اوپر پنجرا ڈالتے ہیں اور پنجرے کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں۔ جب یہ بات سنی تب حضرت فاطمہ ہنسی، واہ واہ میں بھی اپنے جنازے کے لیے اس کا انتظام کرواؤں گی تاکہ میرے کفن کے کپڑے پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ میرے بھائیوں اور میری عزیز میری بہنوں، آج کی اس مبارک مجلس میں یہ ایک میسج دے رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں 1000 مرتبہ اپنے شریک کا معمول بنا لو، 1000 مرتبہ۔ اللہ موت نہیں دیں گے جب تک کہ موت سے پہلے جنت کا ٹھکانہ دنیا میں نہ دکھا دے۔ دنیا میں ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب کہنے لگے میرے دادا کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے بیٹا کوئی مخلوق آئی ہے مجھے لینے کے لیے، دیکھو کونے میں بیٹھے ہیں، میرا نورانی چہرے ہے، امامہ پھینکا ہوا ہے اور ماشاءاللہ کیا نورانی چہرے ہیں، اور مجھے کہا ہے کہ تم درود پڑھتے رہو، تھوڑی دیر میں آپ کی روح قبض کریں گے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب مطالعہ لندن میں رہتے تھے، وہ فجر کے لیے جا رہے ویل چیئر پر، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا و مرحبا۔ لیکن کیسے لوگ تھے، زندگی تقوی کے ساتھ گزاری تھی۔ مولانا یہاں صاحب مرکز نظام الدین میں رہتے تھے، حضرت جی محمد صاحب وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے کی طرف دیکھا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا وسہلا و مرحبا، زور سے کلمہ پڑھا اور دنیا سے روانہ ہو گئے۔ ہمارے ایک رشتے میں عثمان بھائی کرتے وہ دادر میں، ان کا انتقال ہو گیا، بہت بھی کا کام کرتے۔ انتقال سے ایک روز پہلے میں گیا تو مجھے کہنے لگے مولانا میں تو جانے والا ہوں، ملاقات کر لو، میں رہنے والا نہیں ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ کل اللہ پاک نے جنت کو خواب میں دکھا دیا ہے اور مولانا جنت تو سونے کی چھت ہے اور سونے کی سیڑھی ہے، اور مولانا مجھے اللہ پاک اتنی بڑی جنت دے کے، اور جب سے میں نے جنت دیکھی ہے اب تو میں اس کے شوق میں اب سوتا بھی نہیں ہوں، گھر والے سلاتے ہیں، بس انتظار ہے
کب موت ہو جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے حق کو بھی ادا کرے, بندوں کے حق کو بھی ادا کرے. اللہ کے مخلوق کو تکلیف نہ دے. محبت 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 اور محبت پیار کے ساتھ رہے اور اپنی زندگی میں اپنے گھر میں بہت پیارے محبت کرتے رہے, پیارے بھائی بن کرتے رہے. دوسروں کو پیار کرتے ہیں, اپنی بیوی کو محبت دے, اپنے بچوں کو محبت دے. گھر میں کبھی گویا کہ ہم چڑچڑاپن کے ساتھ نہ رہے. یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے تو تفسیر کے لیے تو ایک لمبا وقت چاہیے, لیکن 3 دن کے لیے آنا ہوا تھا. لیکن میں نے دیکھا مدینہ مسجد والے ماشاء اللہ زندہ دل ہوتے ہیں, بڑے محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جوان بھی ماشاء اللہ بڑے شوق کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں, وہ جوانوں تمہارے دل کے نیچے ولایت کا چشمہ چھپا ہوا ہے. مشین تھوڑا سا لگا دو. ہماری زمین میں پیٹرول نکل سکتا ہے, لیکن اس کی مشین لگانی پڑے گی. مشین یہ ہے کہ استغفار کی کثرت میں آ جاؤ. بعض لوگوں کو 100 فٹ پر پانی ہوتا ہے تو کسی کو 5 فٹ پر پانی ہوتا ہے. بعض جوان اس کو اس کے دادا کی دعا ساتھ ہے, لیکن کسی گناہ کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے معاملہ. جو استغفار شروع کرتا ہے, دادا کی دعا کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے, نانا کی دعا کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. اگر کچھ کرنا ہے تو کم از کم یہ مدار مرتبہ شریف پڑھے اور استغفار کی کثرت کرے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ کسی مخلوق کو تکلیف نہ دے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. میں ہماری بہنوں کو بھی کہتا ہوں کہ میری بہنوں اپنے بچوں کو بہت پیار سے ان کی تربیت کرو. چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں پر اپنے بچوں کو نوالیں. آج سختی کا زمانہ نہیں ہے, بہت پیار کا زمانہ ہے. اور ہمیشہ جہاں کہیں بھی رہے دعائیں لے کر چلیں گے تو نماز میں بھی اچھا لگے گا, قرآن کی تلاوت کا بھی مزہ آئے گا. اللہ پاک ہم سب کو قابل موافق بنا دے. ایک ایک دین کی بات پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مختصر دعا. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو له. اے اللہ پاک تو ہمیں معاف فرما دے, تو ناراض نہ ہو. آج ہم تجھے بنانے آئے ہیں. اے مولا کیا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں ہے. اے مولا ایک شرابی بچے نے شراب پی کر اپنی ماں کو جوتوں سے مارا تھا. ماں بھی ناراض ہو گئی, تمہارے اپنے بچے کو مارا. گاؤں والوں نے اس بچے کو مارا اور اس بچے کو گھر سے نکال دیا, گاؤں سے نکال دیا. لیکن رات کے اندھیرے میں یہ بچہ گھسٹتا اپنی ماں کے دروازے کے پاس آتا ہے اور رات کے اندھیرے میں کہتا ہے, او میری ماں, او میری ماں. اس کی ماں سن لیتی ہے کہ میرا وہ شرابی بچہ آیا ہے. چنانچہ ماں نے دروازہ کھول کر پہلے تو غصے میں بچے کو تماچا مارا. ماں نے کہا, میری ماں, شراب کے نشے میں میں نے بھول سے آپ کو مارا ہے, لیکن ماں تو میری ماں ہے, تو میری ماں ہے. اتنا کہنا تھا کہ ماں کا دل بھر جاتا ہے. اب یہ بچہ اپنے ماں کے گلے مل کر کے روتا ہے, ماں بھی روتی ہے. فرمایا, بیٹا مت رو. اب یہ بچہ کہتا ہے, ماں مجھے کسی نے پتھر سے مارا ہے. یہ ماں اس کو نسل نہیں رہتی ہے. ماں کسی نے میرے پاؤں پر مارا ہے, ماں نسل نہیں رہتی ہے. اتنے میں ماں اس بچے کو کھلانے کا انتظام کرتی ہے. لے میرے لال کھانا کھا لے. گھر والے بولتے ہیں کہ ابھی تو مارا تھا اور تم اس کو کھلا رہے ہو. ماں کہتی ہے, تمہارا پرایا ہے لیکن میرا اولاد ہے, میرے کوکھ سے میں نے اس کو جنا ہے. اللہ پاک کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ہم سب کو معاف فرما دے. اے مولا, ہمارے بھائی بہن سب یہاں جمع ہیں. اے اللہ, سب کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے. ہمارے گھروں میں برکتوں کا سامان کر دے. اے مولا, آج تک اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کا دل دکھایا ہو, اے مولا, گھر جانے کے بعد وہ عورت اپنے شوہر سے معافی مانگے. میرے سرکار, مجھے معاف کر دیجیے, مجھے معاف کر دیجیے, بھول ہو گئی. اب یہ شوہر نے کہا, جاؤ اللہ کے گھر تک معاف ہے. چنانچہ شوہر نے جب معاف کیا, عورت کا دل نماز میں لگنے لگا. اب تو قرآن کی تلاوت میں مزہ آنے لگا. اب تو گھر کے کونے میں مسلح تر کرنے کو لطف آنے لگا. اور مہینہ ہوتے ہوتے عورت کا دل بدل گیا. اب یہ عورت خوشی کے مارے اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ اب تو مجھے کیا ہو گیا ہے, مجھے بہت زیادہ نماز میں دل رکھ رہا ہے. مجھے تو ایسا لگا کہ شاید تم ناراض تھے تو میرے دل پر بندش لگی ہوئی تھی. مجھے نماز پڑھنے کا بھی من نہیں چاہتا تھا. شوہر نے کہا, میں تمہیں کیا بتاؤں, میرا دل بہت دکھا ہوا تھا, لیکن اس لیے میں تم کو نہیں چھوڑ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے
بچے ہیں، لیکن جب تم نے معافی مانگی ہے تو میں نے تم کو دل کی گہرائیوں سے معاف کیا ہے۔ فرمایا اس عورت نے کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کروا دے، ہمیں نماز والا بنا، تقوی والا بنا۔ اے مولا رمضان کا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہمارے ہاتھ سے ہاتھوں سے جانے والا ہے۔ اے مولا ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ امت میں جو افراد بیمار ہیں اے مولا ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جو مقروض ہے عافیت سے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ اے مولا جو قید کی صعوبتوں میں مبتلا ہے عافیت کے ساتھ ان کو چھٹکارا نصیب فرما۔ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ پاک تو راضی ہو جا، تو ناراض مت ہو، نبی جی کو بھی ہم سے راضی فرما دیجیے، وہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اے اللہ پاک ہماری اس مجلس کو قبول فرما، آنے والے ایک ایک بھائی اور بہن کو قبول فرما۔ اے مولا ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایک باپ اور ہماری بہنوں کو اپنے بچوں کے لیے ایک مائیں بنا دے۔ اے مولا الہ العالمین مائیں اور باپ تو بڑے ہونے والے ہوتے ہیں۔ مولا جب ماں ایک ہوتی ہے اور جب ماں کا انتقال ہوتا ہے، جوان جوان بچے ماں کے جنازے کے پاس ہوتے ہیں، گاؤں والے کہتے ہیں بیٹا مرنا سب کو ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری ماں بوڑھی ہو کر دنیا سے گئی ہے، تمہارے ابا بوڑھے ہو کر گئے ہیں، کیوں روتے ہو؟ وہ روتے روتے کہتا ہے مولانا میں میرے ماں باپ کے مرنے پر نہیں ہوتا، جو میری دعا دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں بہت روتی تھی، میری ماں نماز والی تھی، میری ماں قرآن والی تھی، میری ماں ہمارے لیے بہت دعا کرتی تھی اور میرا باپ ہمارے لیے بہت دعا کرنے والا تھا۔ الہ العالمین ہم سب کو اے اللہ تقوی والا بنا دے، اے اللہ تیری معرفت کا نور عطا فرما دے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے خاطر جتنی دعائیں مانگی ہے مولا ہم سب کو نصیب فرما، اور جتنی چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ الہی جینا تائبی فلا تردنا خائبی، الہی مقصود معطوی و رضائے کو محبت کو ہمارے فتح ملے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولانا